نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 14 پڑھیں گے۔ الا کیا نہیں، یعلم جانے گا، من جس نے خلق پیدا کیا ہے، وہ اور ہوا وہ، اللطیف باریک بین ہے، الخبیر خبر رکھنے والا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا، الا یعلم من خلق، کیا نہیں وہ جانے گا کہ جس نے پیدا کیا ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت بیان کی جا رہی ہے کہ جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں اور مالک مانتے ہیں، یعنی کہ جو ہماری پچھلی آیت تھی وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اسی کی تھوڑی سی اور مزید تشریح کی جا رہی ہے، یا اس کو کھول کے بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بھی جانتا ہے جو کہ ظاہری ہوتی ہے، اور اس بات کو بھی جانتا ہے جو کہ پوشیدہ ہوتی ہے، بلکہ وہ تو سینے کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ اب اس کو مزید کھول کے یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے کیا وہی اپنی مخلوق کو نہیں جانے گا؟ یعنی مخلوق اگر چھپ کر کوئی بات کر رہی ہے یا ظاہری کوئی بات کر رہی ہے، یا یہاں پہ صرف انسانوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ مخلوق سے مراد اس آسمان اور زمین کی ہر وہ تخلیق ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، خواہ وہ آسمانوں کی وسعتیں ہوں، 7 آسمان اور 7 آسمانوں کی جتنی وسعتیں اور آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہیں، یعنی انسانوں کے سوا جو آسمان میں مخلوقات ہیں، یا زمین کے اندر، یعنی جیسے انسان اور جن جو کہ زمین پہ ایک ساتھ رہتے ہیں، لیکن جنوں کا جو کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ زمین کے کون سے حصے پہ رہتے ہیں۔ زیادہ تر اسکالرز یہی کہتے ہیں کہ وہ اسپیس میں چونکہ اڑتے پھرتے ہیں رہتے ہیں، اور ان کو جو زمین سے لے کر آسمان تک ٹریولنگ میں کسی قسم کی کوئی دوسرے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی یا ذرائع کی ضرورت نہیں پڑتی، جس طرح کے انسانوں کو جیسے جہاز یا راکٹس وغیرہ کی یا اسپیس اسٹیشن پہ جانے کے لیے جو راکٹس ہوتے ہیں، یا مشینری کے نوعیت کی کسی بھی چیز کی جو ضرورت پڑتی ہے، اس طریقے سے جنہوں کو نہیں پڑتی، بلکہ وہ چونکہ انرجی سے بنے ہیں تو وہ کھلے عام آتے جاتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی باشعور مخلوق ہے، لیکن انسان جن فرشتوں کے علاوہ اور جو زمین پہ بسنے والے جانور اور جو بھی چرند پرند اور حشرات الارض وغیرہ ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سی مخلوقات ہیں جو کہ انسان کی نالج میں نہیں ہیں، لیکن جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کے اندر وہ مخلوقات کی جو زندگی رکھتی ہیں اور وہ مخلوقات کی جو زندگی نہیں رکھتی، وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نالج میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے پاس جو کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کی تقدیریں، ان سب کی جتنی بھی ڈیٹیل ہے وہ اپنے پاس لکھ رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر ایک چیز کو جانتے ہیں جو کہ واضح ہے اور جو کہ اندر ہے۔ یعنی پہاڑوں کے بالکل اس کے تلے اور بہت سارے بڑا سا پہاڑ ہو اور اس کے نیچے رینگنے والی ایک دیمک یا دیمک سے بھی چھوٹی کوئی مخلوق جو کہ زندہ ہے، اس کو بھی کھانا کھلانا اور اس کا بھی غذا اس کو فراہم کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اسباب بھی پیدا کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ایک پتھر کے کیڑے کو بھی غذا دیتے ہیں، یا سمندروں کے نیچے سے بھی نیچے جو جہاں پہ ابھی تک انسان نہیں پہنچ سکا یا سمندروں کو انسانوں نے ڈسکور نہیں کیا، وہاں تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ غذا فراہم کرتے اپنی مخلوقات کو۔ اور نہ صرف غذا فراہم کرنا بلکہ جو مخلوقات غذا کی محتاج نہیں ہیں ان تک ان کی جو بھی ضروریات ہیں یا ان کے بارے میں جو بھی خبر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہیں۔ یہاں پہ اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا خالق ہی نہیں جانے گا کہ جس نے اپنی تخلیق کو پیدا کیا؟ یہ بالکل اس طریقے سے ہے جیسے کہ کوئی انسان ہے، کوئی گھڑی ساز ہے، اس نے گھڑی بنائی ہے، اب اس نے گھڑی کے اندر جو مٹیریل لگایا ہے، گھڑی کے اندر جو سیل لگایا ہے، اور اس کے اندر جس طریقے سے بھی اس نے اس گھڑی کو بنایا ہے، اس کی جو بھی کمزوری ہے یا اس کی کوئی ورتھ ہے، یعنی اس کی کوئی گھڑی کے اندر کوئی بہت زبردست قسم کی اس نے کوئی چیز لگائی ہے، یا گھڑی کو بہت ویک طریقے سے بنایا ہے، بہت کمزور مٹیریل لگا کر کے بنایا ہے، تو بنانے والا جانتا ہے وہ کتنا کمزور ہے اور کتنا وہ اسٹرانگ ہے۔ بالکل اسی بات کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جیسے کہ ہم پچھلی آیت میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بابرکت ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7 آسمانوں پہ طبقات بنائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب طبقات بنائے، وہاں پہ اپنی مخلوقات پھیلائیں، وہ خواہ انسان ہو یعنی شعوری مخلوق ہو، انسان، جن اور
فرشتوں کی طرح شعوری مخلوق ہو یا غیر شعوری مخلوق ہو، جیسے کہ جانور ہیں یا جانوروں کی نوعیت کی کوئی اور بھی قسم، جیسے کہ بہت چھوٹے سے چھوٹے اگر ہم جراثیم کی بھی بات کر لیں، یا وائرسز جو بیمار کرتے ہیں انسانوں کو، یا پھر جو اچھے وائرس ہوتے ہیں یا اچھے جو جرثومے ہوتے ہیں، ان تمام کی جو بھی ضروریات ہیں، یعنی کہ ایک باریک سے باریک چیز بھی اور ایک بھاری سے بھاری چیز بھی، اس کی ضرورت کو اس کا خالق ہی جانتا ہے، اس کی ورتھ کو اس کا خالق جانتا ہے، اس کی وسعت کو اس کا خالق جانتا ہے، اور اس کے اندر جتنا بھی اسٹیمنا یعنی طاقت اللہ نے رکھی ہے یا کوئی کمزوری رکھی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ پھر آگے اس بات کو بیان کرنے کے لیے، چونکہ اللہ خالق ہے، تو پھر اس کو مزید وسعت دینے کے لیے یا اس کو مزید واضح کرنے کے لیے دو لفظ بیان کیے، وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین ہے۔ باریک بین سے مراد یہ ہے کہ وہ لطیف سے لطیف چیز بھی اس کو بھی جانتا ہے۔ لطیف سے مراد ہے بہت چھوٹی سے چھوٹی بہت باریک چیز بھی وہ اس کو بھی جانتا ہے، لطیف سے لطیف چیز کو بھی، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جو ایٹم ہے وہ اس کائنات میں سب سے چھوٹی یا سب سے لطیف چیز ہے، بہت ہی باریک چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایٹم کی حیت کو، ایٹم کے بارے میں بھی وہ جانتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ ایٹم کے اندر اور مزید اگر ہم اس کو کھوجیں تو اور مزید اس کے اندر لطیف کیا چیز ہوگی، یعنی اسٹرنگس ہوتے ہیں اس کے اندر، ایٹم کو اگر مزید توڑا جائے تو اس کے اندر ایٹمز ہوتے ہیں، اسٹرنگس ہوتے ہیں، اور وہ اسٹرنگس کو بھی جانتا ہے۔ وہ اسٹرنگس جو ہے وہ وائبریشنز ہوتی ہیں، وہ اس کے اوپر مزید تحقیق کی جا رہی ہے کہ وہ وائبریشنز کیا چیز ہیں، وہ اسٹرنگس کیا چیز ہیں، لیکن بہرحال لطیف سے لطیف چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، الخبیر، اور خبر بھی رکھنے والا ہے۔ یعنی صرف ایسا ہی نہیں کہ وہ صرف اس کو جانتا ہے، بلکہ اس کی خبر بھی رکھتا ہے، یعنی کہ کسی کو جاننا ایک الگ چیز ہے اور اس کی خبر رکھنا الگ چیز ہے۔ خبر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہر پہلو سے اس چیز کی جو ضروریات ہیں، یا اس چیز کی جو حیت ہے، اس چیز کی جو کیفیت ہے، اس چیز کی جو بھی ڈیٹیل ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز بنائی ہے، تو وہ ہر ایک چیز کو اپنے احاطۂ علم میں رکھے ہوئے ہے، اور ہر چیز اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان بالغیب عطا فرمائے، اور اس پر ہمیں مزید پختگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔